السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 22۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم۔ اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بلا شبہ اللہ رب العالمین نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا۔ چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو۔ یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا۔ ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا اور کافر جہنم کی طرف جائیں گے تو شیطان ان سے کہے گا اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ ایمان لانے والے نجات پا گئے، لیکن میں نے تمہیں جھوٹے وعدے دے کر بہکایا۔ شیطان اعتراف کرے گا کہ اس نے ان پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اس نے صرف دعوت دی اور انہوں نے خود اپنی مرضی سے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ کہے گا کہ اب ایک دوسرے کو الزام دینا بے فائدہ ہے، کیونکہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور تم میری مدد نہیں کر سکتے۔ آخر میں شیطان ان سب سے بیزاری ظاہر کرے گا جنہوں نے دنیا میں اس کی بات مانی یا اس کے بہکانے پر چلے۔ آیت نمبر 23۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی آپس کی دعا اسلام ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں یہ آیت ایمان والوں کے لیے تسلی اور خوشخبری کے طور پر نازل ہوئی۔ جب پہلی آیات میں کفار اور شیطان کے پیروکاروں کا انجام بیان کیا گیا تو اس آیت میں اہل ایمان کا اجر بیان کیا گیا ہے، ان کے دلوں کو اطمینان دیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا انجام بیان کیا۔ جب کافروں اور شیطان کے پیروکاروں کا انجام جہنم ہوگا تو اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ جنتیں ایسی ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی کہ ہر طرح کی انہیں آسائش آرام اللہ رب العالمین پرووائڈ کریں گے۔ ان کی زبانوں پر صرف سلامتی کے الفاظ ہوں گے۔ اہل جنت کا ایک دوسرے سے سلام کرنا، فرشتوں کا ان سے سلام کہنا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی سلام ملنا، یہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ آیت نمبر 24۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے
جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں، اس آیت میں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والا دل ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوں۔ جڑ ایمان ہے اور شاخیں نیک اعمال ہیں۔ جیسے درخت مسلسل پھل دیتا ہے، دیکھیں یہ کھجور کا درخت ہے، اسی طرح ایمان والا بندہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ ایمان دل میں مضبوط ہو تو عمل صالح خود بخود ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو ایمان والا بندہ ہے اس کے جو عمل صالح ہیں وہ خود بخود ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔